آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا دوسرا دور ہے، وہ ہے آزمائش اور ابتلاء کا دور۔ حدیث شریف میں آتا ہے اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب زیادہ سخت آزمائش نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو ان کے راستے پر چلتا ہے ان پر آتی ہے۔ امام بخاری تقریباً 60 سال کی عمر تک پورے عالم اسلام میں آنکھوں کا تارا بن کے رہے، اور ہر جگہ پر لوگوں نے ان پر ہر چیز نثار کی اور ان سے استفادہ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی آغاز جوانی سے ہی بخاری شریف لکھی تھی، جیسے آگے ذکر آ رہا ہے، اس لیے لوگ ان سے بخاری شریف کا درس بھی لیتے تھے۔ 90,000 شاگرد براہ راست امام بخاری کے بخاری شریف۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بخاری شریف لکھی اور کتنی کہاں کہاں پڑھائی۔ لیکن سن 60 کے بعد سخت آزمائشیں شروع ہو گئی۔ امام بخاری نیشا پور گئے۔ نیشا پور عالم اسلام کی مشہور جگہ تھی اس زمانے میں، اب تو ایک چھوٹی سی بستی رہ گئی، عراق کے قریب ہے۔ لہٰذا نیشا پوری بہت سے محدثین و مفسرین اس نام سے گزرے، بڑے بڑے فقہاء اس نام سے یہاں پر اب تشریف لے گئے۔ وہاں کے سب سے بڑے محدث محمد بن یحییٰ زہلی تھے، امام زہلی، بہت بڑا آدمی۔ وہاں گئے تو لوگوں نے بہت بڑا استقبال کیا، میلوں تک استقبال کیا اور لے کر آئے، درس کی مسند بچ گئی۔ محمد بن یحییٰ زہلی نے بھی کہا کہ ان سے جا کر تم بھی استفادہ کرو۔ اپنے شاگردوں، سینکڑوں شاگرد تھے، جن میں خاص بات ہے کہ امام مسلم بھی یحییٰ زہلی کا شاگرد تھا، اور احمد بن مسلمہ بہت بڑے محدث وہ بھی شاگرد تھے۔ یہ حضرات بھی چلے گئے، یعنی امام مسلم یہاں سے آتا ہے، امام بخاری کے نیشاپور سے، یہ نیشاپوری۔ اب 2-4 طالب علم یحییٰ زہلی کے پاس رہ گئے، جو اتنا بڑا امام تھا، اور باقیوں کے تو کہنا گا کہیں کوئی طالب علم نہیں تھا، سارے مدرسے خالی ہو گئے، اب یہیں آ گئے۔ معاصرت بڑی خطرناک چیز ہے۔ خیر یحییٰ زہلی بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے کوئی تعصب سے ابتدا میں کوئی کام نہیں کیا، لوگوں سے کہا جا کے استفادہ کریں۔ ایک دن کہا کہ میں نے ملاقات کرنی، انہوں نے ملاقات ابھی تک نہیں کی تھی امام بخاری سے۔ امام بخاری کی عمر اس وقت 62 سال کے قریب ہونے والی تھی۔ جس دن ملاقات تھی تو وہ پورا شہر امڑا ہے، پورا شہر نیشاپور کا، کہتے چھتوں پر بھی لوگ چڑھے ہوئے تھے، بھئی 2 بڑے محدثین کی ملاقات ہو رہی، کیا باتیں ہوگی کیا نہیں ہوگی۔ لوگوں کا علمی ذوق شوق تھا اس زمانے میں۔ لیکن یحییٰ زہلی نے کہا، محمد بن یحییٰ زہلی نے، کہ دیکھو کوئی اختلافی سوال نہ کرے، خاص طور پر اس زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ بہت چلا ہوا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ تو چونکہ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا ظلم و ستم ہوا اس مسئلے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو بھی اور ان کے سرکاری مولویوں کو زوال دیا ان کی استقامت کے سامنے، تو عالم اسلام میں امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہر جگہ پر نام تھا، اور ان کے ماننے والوں نے اتنا مبالغہ کیا کہ قرآن مجید کی یہ جو چھپے ہوئے الفاظ ہیں ان کو بھی غیر مخلوق کہہ دیا۔ یا آپ آخری سے بارے میں بحث آئے گی، لفظی بالقرآن، قرآن کا جو لفظ کا میں بولتا ہوں اور آپ پر لکھا ہے، کہتے یہ بھی غیر مخلوق ہے۔ حالانکہ تو ہم چھاپتے ہیں، ہم لکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو کلام نفسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، وہ تو غیر مخلوق ہے۔ لیکن یہ جو کلام ہے جو پیغمبر جن کو قرات کرتا ہے، لکھا جاتا ہے، یہ مخلوق ہے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا فعل ہے۔ لیکن مبالغہ اتنا ہوا کہ اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ یہ قرآن غیر مخلوق ہے، یعنی یہ لکھا ہوا، اس پر فتوے لگ جاتے ہیں، اور چونکہ غیر مخلوق کہنے والوں کو زوال آ چکا تھا، بات کہیں سے کہیں پہنچ ہوئی تھی، آواز نہیں جا رہی۔ تو
نے کہا کوئی اختلافی سوال نہیں، کوئی اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن شرارت کرنے والے شرارت کے آدمی کھڑا ہو گیا، ما تقول فی القرآن مخلوق و غیر مخلوق، امام بخاری سوال کیا، امام بخاری نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پھر کھڑا ہو گیا، 3-4 بار ایسے کیا تو آپ ایک عالم ان سے پوچھا جائے اور وہ خاموشی اختیار کرے تو بھی مشکل کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ القرآن کلام اللہ غیر و مخلوق، یہ الفاظ امام بخاری کے، یہ غیر مخلوق ہے، لیکن الفاظنا من افعالنا، لیکن ہمارے الفاظ ہمارا فعل ہے، وہ افعالنا مخلوقتنا، ہمارے افعال مخلوق ہیں، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ تو شور ہو گیا، یہ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں، قرآن کو مخلوق مانتے ہیں، حالانکہ امام زہری پاس بیٹھے، ان کو تو بس حقیقت بات پتہ ہے، اور علماء نے کہا کہ امام بخاری نے اچھا فیصلہ کیا، کہا یہ جو قرآن چھپا ہوا ہے یا پڑھتے یہ تو مخلوق نہیں ہے، وہ کلام نفسی کلام اللہ غیر مخلوق پہلے شروع سے کیا، لیکن امام زہری جو ہے وہ اب یہاں پر معاصرت آتی فتویٰ دے دیا کہ یہ بدعتی ہے، امام زہری، لوگ حیران ہو گئے، علماء کرام، یہ امام زہری نے یہ کیا کیا؟ میں نے بتایا کہ بس معاصرت بڑی خطر، یہاں تک کہ لوگوں نے بیٹھنا چھوڑ دیا امام بخاری کے پاس، کہتے صرف 2 طالب علم رہ گئے، 2 طالب، ایک امام جو ہے وہ مسلم اور ایک احمد بن مسلمہ، اور امام مسلم کو تو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ساری لکھی کتابیں جو تھیں حدیثیں وہ یا زہری کو واپس کر دی کہ میں آپ کی کوئی لہٰذا اپنی کتاب میں ان کی کوئی روایت بیان نہیں کی، کہ مجھے آپ کی حدیثیں نہیں چاہیے، کیونکہ وہ قریب تھے، خاص شاگرد تھے، ایسا عالم کو تو ایسے موقع پر ضرورت کا مقابلہ کرنا چاہیے، لوگوں کے عقید درست کرتے انہوں نے فتوی دے دیا بدعتی ہونے کا، یہاں تک کہ نیساپور کے حاکم نے یہ بات ابھی نئے ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا کہ نیساپور کے حاکم نے کہا کہ آپ نکل جاؤ سرکاری طور پر، امام بخاری وہاں سے نیساپور سے نکلے تو اپنے وطن کو چلے بخارا جہاں پیدائش کا، اب بخارا چلے تو بخارا والوں نے تو استقبال کیا، کہتے میلوں خیمے لگائے، خیمے استقبال کے خیمے لگائے، پھول نشاور کیے، میں پڑھ رہا تھا کہ پھول نشاور بھی کیے جاتے، سختی بھی نہ بڑھتے، لیکن عام لوگوں کو روک، خاص لوگ، لیکن عوام الناس پھول نشاور کیے، پیسے نشاور کیے، پیسے کہتے لاکھوں دراہم لوگوں نے نشاور کیے جو لوگوں نے لوٹے، ایک جلوس بن گیا، اور ابھی وہ بخارا میں آ کر تھوڑا آرام کیا ہے، چند دن گزرے ہیں، نیساپور کے حاکم نے، یعنی یہ بات بالکل نہیں ہے، اس نے لکھا بخارا کے حاکم کو، اچھا یہ بات ہے کہ یہ بھی زہری ہے، احمد زہری، یہ بھی اسی قبیلے کا ہے جس کے امام زہری، انہوں نے لکھا کہ امام بخاری کو یہاں سے نکال دو، یہ بدعتی ہے، اس نے پتہ نہیں کیا کچھ اور سال فتویٰ لگا دیا، اب اس نے ایک بہانہ تلاش کیا، اس نے کہا کہ آپ میرے بچوں کو آ کر بخاری شریف پڑھائیں دربار میں، جو تم پڑھاتے ہو، امام بخاری ہوتا ہے بڑے غیرت مند تھے، ان کا کہ العلم یعطا، علم کے لیے آیا جاتا ہے، لا یاتی علی ابواب الملوک، یہ بادشاہوں کے دروازوں پر نہیں جایا کرتا، اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، بخارا سے نکل جاؤ، یعنی عوام کا استقبال دیکھو کیا تھا، اور حاکم آج جو ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے اور حکمران جیل میں ڈال دیتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہی تو ہے، بس اسی لیے تو ایسوں کا ہاتھ میں جب حکمرانی آ جائے، لیکن لا تجعلنا فتنة للظالمین، اے اللہ میں ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، اس لیے بنا مانگی، عوام کا حال یہ، اور حاکم نے کہا نکل جاؤ یہاں سے،
یعنی کہتی امام بخاری کو کتابیں بھی سمیٹنے کی فرصت نہیں دی انہوں نے، آگے جو ہے وہ شرطے آ گئے، فوج آ گئی، نکلو یہاں سے۔ کہتے امام بخاری اپنی کتابیں وغیرہ ویسے ہی گٹھڑی باندھ کر لے گئے اور راستے میں خیمہ لگایا، اور ایک جگہ پر باہر نکل کر خیمہ لگا کر اس میں اپنی کتابیں درست کی، کیونکہ یہ اوراق کی شکل میں تھی، کتابی شکل تو تھی نہیں۔ اور ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد ان کے ساتھ تھے امام بخاری کے، تو خرطنگ چلے گئے۔ اچھا امام بخاری حیران، میں جاؤں کہاں؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا انسان، اور اس کو یہ پتا نہیں کہ میں جاؤں کہاں۔ آزمائش دیکھیں آپ، میں کہاں جاؤں؟ اپنے وطن سے نکال دیا گیا، کوئی قبول کرنے والا نہیں، کیونکہ نساپور تھا، وہاں سے تو گزرنا بھی منع تھا، میں کہاں جاؤں؟ تو خرطنگ میں کچھ رشتے دار تھے، وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ خرطنگ جو ہے یہ سمرقند کے مضافات میں دراصل، تو سمرقند کے گورنر نے سپاہی بھیج دیے کہ میرے علاقے سے نکلو۔ عجیب بات ہے کہ دیکھو یہ سارے حکمرانوں کو دیکھو، حالانکہ سمرقند کے لوگ بھی استقبال کے لیے تیار تھے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، عام جگہ پر یہ لکھا ہے، لیکن ابھی کچھ تفصیلات سامنے آئی کہ اس نے کہا کہ چونکہ خرطنگ جو ہے سمرقند کے مضافات کی بستی ہے، لہذا آپ کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے امام بخاری پریشان کہ اب کیا کریں، نہ بخارا نہ سمرقند، دو ہی بڑے جگہ ہیں۔ اور وہ آ کر ایسے سر پر سوار ہوئے، نے کہا کہ ابھی ہمارے سامنے یہاں سے نکلو۔ اور عید کی رات تھی، عید کی رات تھی، سپاہی جنا سر پر سوار ہے کہ آپ نکلو۔ امام بخاری نے اپنے شاگرد سے کہا کہ چلو پھر جدھر بھی اللہ تعالیٰ لے جائے، کوئی جگہ تو ہے نہیں۔ اسی وقت دعا کی تھی، اللہ آپ کی زمین تنگ ہو چکی ہے، فاقبضنی الیک غیر مفتون، بغیر فتنے کے اپنے پاس مجھے بلا لیں۔ سیزمائز کی بات، وہ بیچارے گئے، پہلے گھوڑے پر کتابیں رکھی امام بخاری کی، وہ بخاری شریف ساتھ رکھتے تھے، یہی پڑھاتے تھے، یہی ایسا سرمایہ تھا جو قیامت تک چلنے والا تھا، کسی کو کیا پتا تھا یہ جو وہاں سے لاد کے وہاں لا رہے ہیں، وہاں سے لاد کے وہاں لا رہے ہیں، جانوروں پر۔ گھوڑے پر پہلے وہ رکھی، پھر دوسرا گھوڑا ان کے شاگرد نے حضرت کے لیے تیار کیا، ان کا کہ چلتے ہیں جدھر بھی اللہ لے جائے گا، اب کیا کریں۔ راستے میں یہ نہیں کہ کوئی لوگ ساتھ آئے، یہ بھی عجیب بات ہے، وہ رشتہ دار وغیرہ سب ڈر گئے، کیونکہ اس زمانے میں تو بادشاہوں کا تو معاملہ ہے، سب ایک دم قتل کرا دیتے۔ وہ اکیلے یعنی شاگرد جو تھے، شاگرد استاد سے کہا نکلو یہاں سے، تو شاگرد پہلے سامان رکھے ہو گئے، تھوڑی سی سامان تو رکھنے دو۔ پھر بخاری امام بخاری کو لے کر چلے، ایسے باہر راستے پر گھوڑے کھڑی ہوئی تو فاصلے پر جب چلے تو امام بخاری یعنی سہارے سے لے کر جا رہے تھے، ان کو اتنی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، تو جب تھوڑا آگے چلے تو اس نے شاگرد سے کہا کہ دیکھو مجھے بڑی تھکن ہو رہی ہے، مجھے تھوڑا لیٹنے دو۔ اور سپاہی کھا تک پیچھے یعنی اپنے سامنے ہم نے حدود سمرقند سے نکالنا ہے، یہ اندازہ کرے گا، ہمیں ضلع بدل کرنا ہے آپ کو۔ میں نے کہا ٹھہرو، مجھے تھوڑا سا راحت لینے دو۔ اور امام بخاری کو پسینہ آیا ہوا تھا سخت، لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ بار بار کہہ رہے اٹھو اٹھو، نکلو نکلو۔ تو شاگرد نے اٹھایا کہ حضرت استاد جی چلو، چلنا ہے۔ روح پرواز کر چکی تھی کہ ایک راستے کے کنارے پر امام بخاری کا انتقال ہوا ہے، کوئی پاس نہیں تھا سوائے ایک شاگرد کے، سر پر حکمرانوں کی ڈنڈا سوار تھا۔ یہ ظلم و ستم کی تار، یہ بادشاہ ہے مسلمانوں کی، اتنی تکلیف، یعنی رات تو میں نے یہ رات کچھ تفصیلات میں نے دیکھی، بہت طبیعت پر بڑی اثر رہا۔ میں نے یہ حاکم نصاب کو نکال رہا اور ساتھ لکھ رہا ہے بخارا والے کو، اس کو رہنے نہ دینا۔ اتنا بڑا انسان آج تک جس کا نام زندہ ہے،
اس کا انتقال ہو رہا ہے، یعنی کہ مجمع بھی ہو رہا ہو، وہ اس کے جنازے کے اندر کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ایک راستے کے کنارے پر انتقال ہو گیا، ایک شاگرد کی موجود تھی۔ یہ امام بخاری یکم شوال یعنی شوال کی وہ عید کی رات تھی، عید کے دن جنازہ پھر اسی خرطنگ میں ہی دفن کر دیے گئے۔ آج اس کو بخاری سٹی کہتے ہیں، بخاری سٹی کے نام سے۔ اب سمرقند والے جو بھی مہمان آتا ہے، ملکی یا غیر ملکی، مسلمان غیر مسلم، وہاں لے کر جاتے ہیں، یہ ہمارے بہت بڑے امام ہیں، یہ ہمارے، یہ ہمارے، اور بڑوں کا حال یہ تھا۔ اب خوشبو، مشک کی خوشبو قبر سے آ رہی، دور دور تک خوشبو آتی تھی۔ اب آ کے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کیا رونا پیٹنا ہے؟ لیکن تاریخ نے لکھا کہ کہاں ہے وہ حاکم نسابور کا نام، کو جانتا ہے اس کا؟ بخارا کا، سمرقند کا، کہاں ہے؟ بخاری کا نام زندہ ہے۔ یروح الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب۔ آج دیکھو بخاری شریف میں آپ کے سامنے 1400 سال کے بعد بھی میرے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ 256 میں یکم شوال 56 میں انتقال ہوا۔ ایک محمد بن عادل محدث فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا پیغمبر سلام تشریف لے جا رہے ہیں، میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بخاری آ رہا ہے، اس کے استقبال کرے جا رہا ہے۔ یہ آزمائش کا دور، یہ 1.5 سال کے اندر سن 60 کے بعد 62 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بخاری شریف امام بخاری نے 23 سال کی عمر میں شروع کی، 16 سال میں لکھی، 23 سال عمر تھی تو شروع کی۔ کیوں لکھی؟ 2 وجہ سے۔ ایک میں نے بتایا کہ اسحاق ابن راہویہ کے خاص 2 استاد ہیں، علی ابن مدینی، سامنے بھائی، خاص استاد ہیں۔ ان استاد کے سامنے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت حدیث کی مختصر کتاب کوئی ہونی چاہیے، بڑی لمبی کتاب ہے، اس لیے کہ پہلے معاجم ہے۔ معاجم وہ ہوتا ہے جو حروف تہجی کے اعتبار سے لکھی جاتی ہے۔ اب اگر صدیق کی جتنی حدیثیں آ جائیں، حضرت عمر فاروق کی جتنی آ جائیں گی، حضرت بلال کی جتنی آ جائیں گی، یہ حروف ان کو معاجم کہتے ہیں۔ پھر مصنفات ہے، وہ جو سن کے اعتبار سے بھی لکھی جاتی، تو مصنفات اور معاجم جو تھی وہ بڑی ضخیم کتابیں، ان میں 30 ہزار حدیثیں، مسلم امام بن حنبل 35,000 حدیثیں، مسلم امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام مالک ہے، اس طریقے پر مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، بڑی بڑی کتابیں۔ یہ 2ری صدی ہجری میں لکھی گئی، 3ری صدی ہجری آئی یہ اختصار میں سب سے پہلے امام بخاری کے دل میں بات آ گئی، میں مختصر میں لکھتا ہوں۔ پھر خواب دیکھا چند دن کے بعد امام بخاری نے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے چہرے پر مکھیاں آ رہی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں پنکھا ہے، آپ پنکھے سے مکھیاں بھگا رہے ہیں۔ محبت سے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جھوٹ کو دور کرے گا، جو جھوٹی روایات آئیں ان کو آپ دور کریں، تو اور جذبہ بن گیا، یہ کتاب شروع کر 23 سال ہو، 16 سال میں لکھی، بڑی شان کے ساتھ لکھی، مکہ شریف میں شروع کی ہے اور مدینہ شریف میں مکمل کی ہے۔ یہ جو باب تراج باب میں ذکر کروں گا مدینہ میں لکھے گئے، اور پھر پورے عالم اسلام میں لکھتے رہے اور پڑھاتے رہے، کمی بیشی کرتے رہے، کاپیاں بنائی تھی، کاپیاں 30 کاپیاں ہیں، 30 سپارے ہیں اس کے اندر، اس طرح قرآن کے سپارے، یہ بھی 30 سپارے ہیں، پہلی جلد 15 سپارے، 2 جلد 15 سپارے، یہ کاپیاں ہیں، کاپیوں سے لکھ قرآن ان میں اضافہ کرتے رہتے تھے، یعنی جیسے ایمانیات کا ایک کاپی ہے اس میں کمی بیشی کرتے رہتے تھے، اس طرح۔ اس لیے امام بخاری نے اس کتاب کو جو نام رکھا ہے، امام بخاری شریف کا اصل جو نام ہے الجامع الصحیح، جامع اس لیے کہ 8 قسم کے حدیثیں، سیر، آداب اور عقائد اور اعمال اور فضائل اور مناقب، اشراط، تقریباً 8 قسم کے حدیثیں۔ الصحیح یعنی ساری صحیح روایات ہیں، المسند سند پوری متصل سند ہے، الجامع صحیح، الجامع، المسند، الصحیح، المختصر، اور مختصر ہے من امور وسلم، امور وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، وسننہ ہی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقہی مسائل ہیں، جو آپ نے فقہی باتیں فرمائیں وہ
ایامی، اور آپ نے جو جگہ پر مغازی ان کا بیان ہے۔ تو نام اس کا مختصر ہے، 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کیا ہے، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ بھی فرماتے، پہلے سند کے اعتبار سے دیکھتے، پھر استخارہ کرتے، خوشبو لگاتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، پھر استخارہ کرتے، پھر اس کو لکھتے، شرح کل کی ہوگا۔ یہ جو ہے 16 سال میں لکھی ہے کتاب امام بخاری، 23 سال میں شروع کی، اور ان کی تعداد جو ہے 7,000 جو ہے 274 ایک روایت، دوسری روایت تک 8,079، اور اختصار کر کے 4,000 حدیثیں، یعنی بعض حدیثیں 6 جگہ بھی آئی ہیں، 5 جگہ بھی ہیں، 4 جگہ بھی ہیں۔ یہ امام بخاری اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی، ان کی زندگی میں 90,000 لوگوں نے پڑھا۔ احمد بن مروزی جو کتاب علوم کا درس دیتے تھے مکہ شریف میں، کہا کہ میں نے خواب دیکھا، رسول اللہ نے فرمایا کب تک امام شافعی کتاب کا درس دو گے، میری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کہا بخاری شریف۔ پھر بخاری شریف پڑھانا شروع کرتے ہو۔ بخاری شریف کی بڑی خدمت ہوئی، 100 سے زائد شروحات، اب تو بہت زیادہ چلی گئی۔ ان کی شروحات لکھی، 2 بڑے مشہور حاشی، ان شروحات میں چند بڑی مشہور ہے۔ توضیح ابن ملقن کی ہے، ابن ملقن کی یہ توضیح میرے پاس موجود ہے، شاید ہی اپنے اس ڈویژن میں تو شاید کسی کے پاس نہیں ہوگی، شاید صوبے میں بھی نہ، اس لیے کہ بالکل نایاب کتاب تھی، لیکن یہ بڑے عرصے دراز کے بعد چھپی، کویت کی گورنمنٹ نے شائع کی۔ اس زمانے میں نے خریدی، اس زمانے میں اس کی قیمت 70,000 تھی، 36 جلدوں میں توضیح۔ یہ امام بخاری کا، امام ابن حجر اسقلانی کا استاد ہے، اس کے حوالے بہت موجود ہیں۔ قال استاد ابن ملقن، عجیب بات، اس کا بھی عجیب قصہ ہے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ان کے جو والد تھے ابن ملقن کے، فوت ہونے لگے، ان کی 2 سال عمر تھی، تو اپنے دوست کو وصیت کی کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، میرے بیوی بچوں کا خیال کرنا، فوت ہو گئے۔ اچھا یہ جو اس کا دوست تھا یہ مسجد میں بچے پڑھاتا تھا، ویسے تاجر تھا، اس کا شوق تھا قرآن پڑھانے کا، تو بچوں کو اس لیے مرقم تلقین کرنے والا، الف با تا سا، یہ بچے پڑھاتا تھا، اس لیے سے مشہور ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ، بلکہ بہت بڑی معیشت تھی اس کی، بڑا تجارت کا کام تھا، اس لیے ان کو بستی سے شہر لے آئے، رکھا۔ پھر ان کے دل میں بات آئی، انہوں نے کہا کہ مجھے خدمت میں دقت ہوگی، تو ان کی اہلیت سے کہا اگر میں نے تمہیں آپ سے نکاح کر لوں، بچے کی تربیت بھی آسان ہوگی، خدمت میں ان کا کوئی بات نہیں، نکاح کر لیا، اس کو پالا، اور کس شان سے پالا کہ اس پر پیسہ خرچ کیا، جہاں بھی جس نے جانا چاہا ابن ملقن حدیث پڑھنے کو پیسہ دیا، چنانچہ عالم اسلام نے کتنی ملکوں میں گھومے پھرے، علم حاصل کیا۔ جب علم حاصل کر کے آ گئے تو پھر ان کے لیے مارکیٹ میں ایک بہت بڑی مارکیٹ بنائی شہر کے وسط میں، اور کہا کہ دیکھو اس کا جو کرایہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہے، اور یہ مارکیٹ تیری ہے، تو انہیں پیسے نہیں لینے، دین کی خدمت کرنی، حدیث پڑھانی، اندازہ کریں۔ کہتے ہیں ابن ملقن کو اتنا پیسہ آتا تھا کہ بغیر طالب علموں میں خرچ کرتے تھے، اور اس سے پڑھنے والے ابن حجر اسقلانی جیسے لوگ تھے، اور بھی بہت سے نام ہیں، ابن حجر اسقلانی ہے، دوسرے 3-4 اور بھی نام ہیں، علامہ سخاوی ہے، اس قسم کے کئی بڑے بڑے نام ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان کو روٹی پانی بھی دیتے تھے، اپنے خرچے پر پڑھاتے بھی تھے، کیونکہ ان کا یعنی جو باپ کا دوست تھا، یعنی اندازہ کیجیے، اندازہ کریں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس مال پانی ہے اپنی بچوں کو، اولاد کو کرے، اور اس مولوی صاحب کے لیے ایسا کوئی انتظام کر جائیں کہ وہ فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرے اور اس کی روٹی چلتی رہے، جیسے ابن ملقن توضیح کی، یہ قدیم تفسیر جو ہے نا شروحات میں سے۔ پھر اس کے بعد ابن حجر اسقلانی آتا ہے جن نے فتح الباری لکھی، پھر اس کے بعد علامہ عینی آتے ہیں، بدر الدین عینی، جنہوں نے عمدۃ القاری لکھی، یہ 3 شروحات بڑی مشہور ہے۔ پھر یحییٰ انصاری کی بھی ایک
شرح ہے بخاری پر، یہ بھی بڑا آدمی ہے، یہ بھی الحمدللہ یہاں موجود ہے۔ پھر ہمارے جو ہے ہندوستان میں یہاں پر اگر ہم آ جائیں گے تو پھر یہاں پر جو ہے لام التراری کے نام سے حاشیہ ہے اور تقریر ہے، جو اب کنز المتواری کے نام سے 25 جلدوں میں آئی۔ کنز المتواری اس وقت بخاری شریف کی سب سے اونچی شرح ہے کنز المتواری عربی میں، جو شیخ زکریا رحمہ اللہ کے شاگردوں نے شیخ زکریا رحمہ اللہ اور حضرت گنگوہی کی تقریرات کو اکٹھا کیا 25 جلدوں میں۔ 1999 میں انگلینڈ گیا تو وہاں جس مسجد میں میرا بیان تھا تو وہاں پر دارالدیوبند کے شیخ الحدیث بھی آئے ہوئے تھے، ان کا بیان میرے بعد تھا۔ مولانا جو ہے ان کا نام ابھی نکل گیا، اعظمی ان کا نام تھا، وہ نام پہ بھی آ جائے گا۔ حضرت کا میرے بعد شیخ الحدیث آئے ہوئے تھے، وہ بڑے دارالعلوم کے شیخ الحدیث۔ اس وقت دارالعلوم میں 600 دور حدیث کے طلبہ تھے، 600 زمانے، اب تو ہزاروں میں ہوتے ہیں۔ یہ 99 کی بات ہے۔ تو اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ میرا ان کا قیام بھی ایک ہی جگہ تھا، ایک ہی کمرے میں۔ خیر رات کو پہلے میرا بیان ہے پھر ان کا۔ اچھا وہ ہمارے حضرت والا سے بہت متعارف تھے، اس لیے کہ شاہ عبد الغنی پھول پور رحمہ اللہ سے نے بھی پڑھا تھا ہندوستان میں، لہٰذا ہمارے حضرت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ بلکہ ہمارے حضرت فرمایا جب میں مدرسے پڑھتا تھا وہ بکریاں چراتے تھے، اس وقت وہ چھوٹے سے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ میرے بعد پھر مدرسے میں داخل ہوئے حضرت فرمایا۔ تو میں نے حضرت حکیم صاحب کے حوالے سے بات کی تھی تو اسے بہت خوش ہوئے، تو بلکہ ان سے کہا، میری جو قیام کا کہیں اور تھا، کہا بھی مولانا صاحب کو بھی ہمارے پاس ہی ٹھہراؤ، ہم ان سے گپ شپ لگائیں گے۔ رات گپ شپ ہوئی، پھر ہماری باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، مجھے پوچھا آپ کیا پڑھاتے ہیں، مجھے پوچھا۔ تو ہم تو تکلف کرتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بڑے شیخ الحدیث ہیں، ہم بھی چھوٹے سے شیخ الحدیث ہیں، جب بخاری پڑھاتے ہو ان کے جی 92 میں والد صاحب بہت، اس کے بعد سے میں بخاری پڑھاتا ہوں، بہت خوش ہوئے۔ تو پھر کنز المتواری کی 2 جلدیں چھپی تھی اس زمانے، کہا مجھے دکھائے کہ دیکھو اس کو لازم پکڑ لو، اس کتاب کو۔ انہوں نے سب کا خلاصہ اس میں لکھا ہے کنز المتواری میں۔ تو پھر میں اس کے پیچھے لگ گیا، پھر وہ فیصل آباد میں چھپی تھی، مختلف جگہ چھپتی رہی، الحمدللہ اس کا مکمل نسخہ اس وقت، یعنی بہت پہلے سے، لیکن اب تو ماشاءاللہ تقسیم ہوا ہے مدارس میں۔ ابھی پچھلے سال بھی ہمارے پاس ایک نسخہ آیا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ دو ایک جلد کر کے میں نے 25 جلدیں جمع کی کنز المتواری۔ اس طریقے پر فیض الباری سید بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ نے لکھی، جو انور شاہ صاحب کی تقریرات فیض الباری کے نام سے۔ اردو شروحات میں جو ہے نا وہ ہماری تقریر بھی ہے، تقریر الجلیل کے نام سے، اور ابھی حضرت مفتی بدر ٹونکی رحمہ اللہ کی جو شرح لکھ رہے ہیں حسن الباری کے نام سے، اس کی پہلی جلد آ گئی، دوسری جلد مرتب ہو گئی۔ اسی طریقے پر تقریر الجلیل کی بھی دوسری جلد مرتب ہو گئی۔ یہ دونوں جلدیں کتاب الایمان تک ہیں۔ اور اس طرح فضل الباری اور مولانا شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی حاشیے 2 ہے، ان میں ایک جو ہے حضرت جو ہے سہارنپوری احمد علی سہارنپوری جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے استاد ہیں، ان کا حاشیہ ہے، اور جو بقایا حاشیہ ہے وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بخاری پر، بہت اچھا حاشیہ ہے، یہ حاشیہ دیکھنا چاہیے، اس میں بہت باتیں ہیں جو بڑی شروعات میں نہیں ملتی۔ اور دوسرا ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ جو آپ کے یہاں پر چھپا ہوا۔ خیر یہ تو اس کی شروحات تھی۔ اب اس کے پر ایک ترجمۃ الباب ایک چیز ہے، تراجم الابواب، یا آپ پہلی حدیث کو دیکھو گے نا، باب و کیف کان بدل، وہی لفظ دیکھیں گے آپ، پہلی روایت دیکھو باب و کیف کان بدل، یہ لفظ باب کے بعد جو عبارت ہے حدثنا تک، لفظ باب کے بعد حدثنا تک جو عبارت ہے، یہ باب ترجمۃ الباب کہلاتا ہے۔ باب و کیف کان بدل، وہی لفظ جو ہے یہ حدثنا، آگے لکھا حدثنا حمیدی، یہ جو حدثنا آ رہا ہے نا، یہ حدثنا تک جو عبارت ہے یہ ترجمۃ الباب ہے، جس کا جمع ہے تراجم الابواب، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ امام بخاری ترجمۃ الباب سب سے اہم ہے۔ امام بخاری اپنے اس کو عنوان، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں،
اس عنوان میں سارے اشارے کر جاتا ہے. لہذا کہتے ہیں حدیث کی شروحات تو کرتی لیکن ترجمۃ الباب کا حق ابھی باقی. اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی. تراجم الابواب کے نام سے حضرت شیخ الہند نے لکھا، تراجم الابواب کے نام سے شیخ زکریا نے لکھی، تراجم الابواب کے نام سے اسی کی شروع میں حضرت شاہ ولی اللہ کا بھی ہے، لیکن ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا. اور اس میں سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری یہ جو حدیث لایا ہے ترجمۃ الباب سے اس کی کیا مطابقت ہے، کیوں لایا اس کے تحت. کبھی عنوان کچھ ہوتا ہے، حدیث کچھ ہوتی ہے، لیکن امام بخاری اس میں سے نتیجہ نکالتا ہے. اس لیے کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمی، فقہ البخاری فی تراجمی. فقہ یعنی فقہی مذہب اگر دیکھنا ہے بخاری کا، ترجمۃ الباب دیکھو، وہ بتائے گا یہاں امام بخاری کا کیا مسئلہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری جناب وہ شافعی کو لے لے یا حنفی کو بھی لیتا ہے، یہ عجیب بات ہے. حنفی کو بھی لیتا ہے، بلکہ ابھی کتاب چھپی ہے، ابھی یہ کتاب چھپی ہے موافقات البخاری لامام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اردو میں، کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کہاں کا امام بخاری نے موافقت کی. یہ کتاب چھپی ہے ابھی، بلکہ ترکی میں منگوائی ہے، ترکی کو علماء یہاں سے ہم نے نسخے بھیجے، سعودیہ سے ترکی بھیجے. تو ایسا نہیں ہے. لیکن امام بخاری خود امام مجتہد ہے، یہ کسی کا تابع نہیں ہے، کسی کا مقلد نہیں، خود اجتہاد کرتا ہے. اب اتنا بڑا انسان ہے، لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہے، مجتہد ہے، خود اجتہاد کرتا ہے، اور اپنے ان کا ایک اجتہاد ہے. تو اس کے جو فقہ کی فقہی مذہب کہاں سے پتہ چلے گا؟ ترجمۃ الباب سے. امام بخاری یہاں کیا فقہی مذہب رکھتا ہے. اور فقہ البخاری فی تراجمی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ امام بخاری کی جو نظر ہے اور دقت نظر اور عقل فہم وہ ترجمہ باب سے پتہ چلتی، کس طرح باریک سی بات کو حدیث سے استنباط کرتا ہے. انسان کا ذہن بھی مانی جاتا ہے، وہاں سے بات امام بخاری نکالتا ہے. فقہ البخاری یعنی سمجھ، فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، عقل، دقت نظر فی تراجمی ترجمۃ الباب میں اس طریقے پر. اور یہ تراجم الابواب میں نے بتایا یہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے. اور ترجمۃ الباب میں کبھی حدیث کا ٹکڑا لے آتا ہے، کبھی اپنی عبارت لے آتا ہے، کبھی قرآن کی آیت لے آتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں لاتا، باب خالی چھوڑ دیتا ہے. اس خالی چھوڑنے کے اندر بھی راز ہوتا ہے، خالی کیوں چھوڑا، عنوان کیوں نہیں لایا، اس میں بھی فقہ ہے اس کی. تو بہرحال یہ بخاری شریف اس کا سے متعلقہ چیزیں ہیں. آپ ساتھ ساتھ اس پر محنت کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. سب سے زیادہ سست الوجود کلاس دور حدیث کی ہو جاتی ہے، سست ہو جاتے ہیں اور بس ہم عالم بن گئے، دارِ و طالب بن گئے. وہی اصل کام تب ہے کہ ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سکندر فرماتے تھے کہ ایک ٹانگ پر بھی کھڑے ہو کر دورہ حدیث گزارنا پڑے تو ایک ٹانگ پر گزار دینا. اتنی محنت کی ضرورت ہے اس میں. 24 گھنٹے آپ کو حدیث شریف کی صحبت حاصل ہے اور 24 گھنٹے آپ نے حدیث پڑھنا پڑھانا ہے. مطالعہ کریں گے تو حدیث، سنیں گے تو حدیث، پڑھیں گے تو حدیث، سوچیں گے تو حدیث، ہر طرف حدیث ہی حدیث. جس طرف نظر اٹھاؤں تیری تصویر میں. اس لیے ساتھ کے ساتھ محنت کریں آپ. کچھ انشاءاللہ سبق پڑھا کر آپ کو شروع شرح میں دے دوں گا، جو میری شرح ہے وہ آپ کو تفصیل کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں. بڑا افسوس ہوتا ہے. پچھلے سال میں نے بخاری شریف کے اسباق اشرف مدارس میں پڑھائے تھے. مولوی ابو بکر بھی میرا شاگرد تھے، اس میں طلحہ بھی میرا شاگرد تھا. میں نے کتاب المغازی پوری پڑھائی تھی، 10 دن کے لیے جاتا تھا پڑھانے کے. تو میں نے وہ ویسے دے دی، وہ شروع کیا، وہ میں نے حصہ نہیں پڑھا. لیکن سے پوچھ لیں کہ سارے طالب علموں نے، ہر طالب علم اسی کو مطالعہ کر رہا تھا. کہا کہ اس میں اتنی خوبصورت اور اچھی طریقے پر لکھا ہوا ہے، ہر ایک کے پاس ہوتے، ساری شروعات چھوڑ دی. کہا کہ سب سے مشترک نہیں کر رہے. لیکن چونکہ گھر کا لکھا گیا، گھر کی مرغی ساگ برابر ہوتی، تم لوگ پڑھتے نہیں، اس لیے آپ جو کچھ پڑھایا جائے اس کا تکرار بھی کرو، دماغ میں بٹھاؤ. یہ باتیں اتنی آسانی سے ملتی نہیں ہے جو آپ کو آسانی سے بتا دیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.